اعجاز الحق صاحب، جو عمران خان کے بیک گراؤنڈ انٹریکشن سے اس سے ٹاپ لیول پہ چند ایک لوگ واقف تھے جنہوں نے ان کو قائل کیا ہوگا، یا دوسری طرف بھی جنہوں نے کوئی میسیجنگ کی ہوگی، تو ان چند ایک شخصیات میں آپ کا نام بھی آتا ہے کہ آپ بھی عمران کو جا کے سمجھاتے رہے کہ اتنا سڑکوں کے اوپر فساد والی کیفیت پیدا کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ بیک چینل کوئی کانٹیکٹ اسٹیبلش کر لیں. آج آئی ایس آئی چیف سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، یہ ہمیں پہلے ایک بہت ہی کلاسیفائڈ بریفنگ میں بہت ہی کام شخصیت سے کچھ معلوم ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے انہیں 2 سال کی ایکسٹینشن کی دعوت دی گئی تھی. ابھی عمران نے خود ایک انٹرویو میں کہا کہ چیف کی تعیناتی کرنی نہیں چاہیے جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے، تو 4-6 مہینے کے لیے ایکسٹینشن دے دیں. تو یہ چیزیں ایسی نہیں کہیں آئی ایس آئی چیف نے جس کو پی ٹی آئی ڈینائی کر رہی ہو، بلکہ اس کو مان رہی ہے. تو یہ تو ایک بارگیننگ ٹیکٹکس تھے پھر کہ آپ ایکسٹینشن لے لیں اور وہ نو کانفیڈنس موشن کو ناکام بنا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا، میرا خیال ہے کہ میں نے تو یہ پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ اس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ بیٹھ کر کچھ ایسی چیزوں کی وضاحت کر رہے ہوں جو کہ پس پردہ رہنی چاہیے تھیں اور پس پردہ رہنی چاہیے ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ٹریگر ہوا ہے ارشد شریف کی شہادت سے، اور وہ اس لیے ٹریگر ہوا ہے کہ سوشل میڈیا نے بہت سے ایسے الزامات لگائے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کی وضاحت ہونی چاہیے تھی. لیکن میں یہ بات بار بار کہتا رہا ہوں ارشد، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب فوج کے خلاف کوئی ایسی بات ہوتی. معلوم نہیں میرے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس سے کہ میں برداشت ہی نہیں ہے میرے اندر اگر کوئی بات کرے تو. چاہے وہ نواز شریف صاحب نے بات کی تھی، میں نے اس پہ اپنا ریئیکشن دیا تھا، مجھے کسی نے فرمائش نہیں کی تھی کہ جائیں اعجاز صاحب یہ آپ کریں. پارلیمنٹ کے اندر جب بات ہوئی تھی تب بھی میں نے کھڑے ہو کے بات کیا تھا. دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں، میں یہ بار بار کہتا رہا ہوں کہ یہ ایک بڑی تین لائن. عمران جب میر جعفر کہہ رہے تھے یا میر صادق کہہ رہے تھے یا ابھی وہ ڈرٹی ہیری کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ابھی آپ پہ پھر کیا گزرتی ہے؟ آپ آر یو اوکے؟ نہیں، میں تو کہا کہ یہ بالکل غلط بات ہے. میں تو ان کے ساتھ بیٹھ کر بھی کہا کہ یہ ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے. اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کر آپ کہیں نہیں جا سکتے اس ملک کے اندر. کیوں آپ نے جھگڑا کرنا ہے بلا وجہ کسی کے ساتھ؟ آپ ان کے ساتھ مل کر چلیں. تو جو بھی اندرون خانہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، دیکھیں میں نہیں کہنا چاہتا اس وقت، میرے پاس بہت سی انفارمیشن ہے، بہت سے لوگوں کو وہ اچھا نہیں لگے گا. مجھے ایک جماعت بتا دیں جو کہ جب اپوزیشن میں تھی، چاہے وہ پیپلز پارٹی تھی، چاہے وہ پی ایم ایل این تھی، چاہے وہ فضل الرحمان صاحب ہو گئے یا کوئی اور پارٹی ہوگی، جس نے کہ رابطے نہ کیے ہوں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، اور حکومت میں آنے کے لیے پہلے رابطے استوار نہ ہوئے ہوں پھر وہ حکومت میں نہ آئے ہوں. کوئی ایک جماعت مجھے بتا دیں. میری بڑی چھوٹی سی تاریخ ہے، کوئی 35 سال کی تقریباً اس پاکستان کی سیاست کے اندر، اور ہم نے سارا تھک اور تھن سے ہم گزرے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے بہت سی تبدیلی اس ملک میں لے آئے ہیں، اس پہ قدغن لگانی چاہیے تھی. آپ دیکھیں جو کچھ لاہور میں ہوا، آسمہ جہانگیر صاحبہ کے جو فنکشن تھا وہاں پر، اس پہ کیا ڈی جی آئی ایس پی سر آر لیکن کو، آرمی چیف کی ایکسٹینشن والی بات کو آپ تھوڑا سا چھوڑ گئے. میں چاہتا ہوں اس کے اوپر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں، کیونکہ یہ تھوڑا متنازع معاملہ ہے. آپ کسی کو لیور ان نہیں کر سکتے اس طریقے سے کہ 2 سال کی اور ایکسٹینشن لے لیں. تو وہ نو کانفیڈنس موشن چل رہی ہے، اس کے اوپر ہمارے بندے پورے کر دیں. کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو آپس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اور عمران خان ایز پرائم منسٹر لاسٹ یہ ایشو پیدا ہوا تھا، وہ جب انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیا یوسف رضا گیلانی کے سینیٹر منتخب ہونے کے بعد، تو اس وقت ان کے بندے نہیں تھے آ رہے اور انہوں نے ادارے کی مدد لی. اور اس وقت پہلی دفعہ ان کو میسج دیا گیا تھا کہ اپنے بندے پورے کرنا آپ کا کام ہے، اس کے لیے آئندہ سے ہم فون نہیں کریں گے. یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو خبر بتا رہا ہوں. ان کے ایم این ایز پنجاب والے بھی 2-3 نہیں تھے آ رہے، اس سے لاہور سے ایک آفیسر سے فون کروایا گیا تھا، کراچی والے ایک سے بھی ایک آدھ کی یہی صورتحال تھی. تو وہ لاسٹ تھی جب لائن ڈرا کی گئی تھی کہ آئندہ سے ہم بندے آپ کو پورے کر کے نہیں دیں گے، یا آپ نے خود پورے کرنے ہیں، باقی ہر کام آپ کے لیے جو سرکار آئین اور قانون کے اندر لکھا ہوا ہے وہ کام کریں گے. بالکل یہ ایک بات صحیح ہے جو آپ نے بات کی ہے، پیچیدہ معاملہ ہے. جو آپ نے بات کی ہے وہ بالکل صحیح کی ہوگی، کیونکہ میں پارلیمنٹ میں نہیں تھا، مجھے نہیں معلوم کہ کس کو کہا گیا. لیکن یہ باتیں بھی کچھ پریس کانفرنسز کے ذریعے، کچھ ویٹرن سے جو خطاب کیا تھا اس کے ذریعے یہ چیزیں باہر آئی ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ لوگ اکٹھے کیے، ہم نے لوگوں کو بلایا، ہم نے وہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے لینے میں مدد کی. تو میں تو مانتا ہوں اس بات کو کہ جب جس طرح کہ آج ڈی جی آئی ایس آئی نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا
کہ ہم آئین کے تحت جو حکومت ہمیں کہے گی، چاہے 245 کے تحت ہمیں آنا پڑے ہم آئیں گے. ماضی میں بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، کہیں فوج خود ڈائریکٹلی نہیں آئی تو رینجرز کو بلایا گیا، جو کہ ویسے بھی منسٹر آف انٹیریئر کے تحت ہوتی. 245 میں تو یہ آئینی پوچھ رہا طریقہ ہے ہوں نا، 245 تو آئینی طریقہ ہے، وہ جب انووک کرے حکومت وقت تو اس کے تحت فوج کی آئین کی پھر بات ذمہ داری ہو جاتی ہے.